ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت اور سلامتی سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 2 یعنی لیسن نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں. مختصراً ہم پچھلے سبق کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. Today we shall commence lesson number 2. Let us briefly review the key points from our previous lesson. پہلے سبق میں ہم نے سورۃ الناس پڑھی تھی اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفلق کو درست پڑھنے کی مشق کریں گے. ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو چیزیں ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں اسے ہم آج زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے. We shall not cover in detail the topic we have already studied in the previous lesson. تو بسم اللہ کرتے ہیں نئے سبق سے. طریقہ کار وہی ہوگا جو پچھلے سبق میں تھا. The methodology will remain the same as in the previous lesson. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. The letter قاف must be pronounced with تفخیم. I mean read heaviness. قاف has ضمہ. لام کو نرمی سے ادا کریں گے. The letter لام must be pronounced softly. اعوذ حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے اور اسے حلق سے ادا کریں گے. The حمزہ must be articulated from the throat. اور اسی طرح عین بھی حلق سے ادا ہوگا. Similarly, the letter عین will also be articulated from the throat. عین کے اوپر بھی ضمہ یعنی پیش ہے. واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر پیش یعنی ضمہ ہے. یہ واو مدہ کہلائے گا اور اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر یا 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. The madda letter واو must be elongated for the duration of 1 alif or 2 حرکہ. ذال کے اوپر پیش ہے اسے نرمی سے ادا کریں گے. ذال read softly. برب الفلق. با کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے. اسے جھٹکے سے نہیں پڑھنا، کھینچ کر نہیں پڑھنا اور مجہول نہیں پڑھنا، بلکہ اسے معروف پڑھنا ہے. The letter ba has kasra. Read it without jerk, stretching and passive voice. Read with clear pronunciation. را کے اوپر زبر یعنی فتحہ ہے. اسے موٹا یعنی پر پڑھیں گے. را read it heavy sound. برب. با مشدد ہے. اسے تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے. برب الفلق. قاف کے اوپر وقف کی صورت میں مکمل کلکلہ کریں گے کیونکہ حرف قاف حروف کلکلہ میں سے ہے. یہاں ہم تھوڑا حروف کلکلہ کے بارے میں مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حروف کلکلہ 5 ہیں: قاف، قا، با، جیم، دال. There are 5 letters of کلکلہ جن کا مجموعہ قطب جد ہے اور کلکلہ کی 5 اقسام یعنی 5 درجات ہیں جن میں سے کچھ یہاں بیان کرتے ہیں اور مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. There are 5 levels of qalqala, that is 5 types. We will explain some of them and try to understand with example انشاءاللہ. جب حرف مکلکل کلمہ کے آخر میں ہو اور مشدد موقوف علیہ ہو یعنی مشدد بھی ہو اور اس پر
وقف بھی ہو تو یہ قلقلہ کا اعلیٰ درجہ ہے. مثلاً الحق. When qalqala letters comes at the end of word and it is mushaddad and we stop on it, then this is the highest level of qalqala. For example, الحق. اور جب حرف مقلقل کلمہ کے آخر میں ہو اور ساکن موقوف علیہ ہو تو یہ قلقلہ کا دوسرا درجہ ہے. مثلا جیسے ہم سورہ فلق میں پڑھ رہے ہیں الفلق خلق فی العقد حسد. When qalqala letters comes at the end of word and it is sakin and we stop on it, then this is the second level of qalqala. For example, الفلق. اور اسی طرح اگر حرف مقلقل کلمہ کے درمیان میں ساکن او غیر موقوف ہو تو یہ یہاں بھی قلقلہ ہوگا. مثلا خلقنا خلقنا. And similarly, if a qalqala letter is in the middle of word is sakin and we do not stop on it, then there will be qalqala here. For example, خلقنا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر نون ساکن پر اخفا کریں گے. We will do the غنہ of اخفا on the نون ساکن. من شر. را مشدد ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. اسے باریک یعنی مرقق پڑھیں گے. We will pronounce it as thin. ما خلق. ما الف خالی سے پہلے میم پر زبر ہے اسی لیے یہ الف مدہ کہلائے گا اور اسے ہم ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھیں گے. We will stretch it for one alif which mean 2 counts. خلق. خا کو مفخم یعنی موٹا پڑھیں گے. یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. We will pronounce kha as thick because it is from the heavy letter. قاف پر قلقلہ ہوگا. We will do قلقلہ on the letter قاف. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق. غین کو موٹا یعنی مفخم پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. We will pronounce غین as heavy because it is also from the heavy letters. اور دوسری بات یہ ہے کہ حرف غین حروف حلقی میں سے ہے. اسے حلق سے ادا کریں گے. The letter غین is from the throat letters. We will pronounce it from the throat. غاسقن میں غا اور اذا میں الف مدہ ہے. اسے ایک الف یا دو حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. We will stretch it for the length of one alif or 2 حرکہ. قاف. قاف کے اوپر زبر ہے اور اسے موٹا پڑھیں گے. We read it heavy. با. با پر قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. We will do qalqala on ba because it is from the qalqala letters. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. نون مشدد اور غنہ ہوگا. فا اور ثا پر کھڑی حرکات ہے. اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. فا and ثا have a standing فتحہ. We will stretch it for the length of one alif or 2 حرکہ. عین حروف حلقی میں سے ہے. اسے حلق سے ادا کریں گے. قاف کو موٹا پڑھیں گے. The letter قاف read heavy.
دال پر کلکلہ کریں گے کیونکہ یہ بھی حروف کلکلہ میں سے ہے اور وقف کی وجہ سے ساکن ہے. We will do قلقلہ on دال ساکن. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ نون ساکن پر اخفا کریں گے. شَرِّ را مشدد کو تھوڑا ٹھہر کر اور باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے. حاسدین ہا کو حلق سے ادا کریں گے، یہ حروف حلقی میں سے ہے. We will pronounce ha from the throat. It is from the throat letters. حاسدین دال کے نیچے دو زیر ڈبل کسرہ یعنی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی ہے، اسی لیے یہاں اظہار حلقی ہوگا. There is a double kasra tanween under dal and after tanween there is a throat letters, so here we will do اظہار حلقی. اذا الف خالی سے پہلے ذال پر زبر ہے، یہ الف مدہ ہے، اسے ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. There is a فتحہ on dal before an empty alif, so this alif is madda. Stretch it one alif or two حرکہ. اذا حسد دال ساکن ہونے کی صورت میں یہاں کلکلہ کریں گے. دال is ساکن, we will do قلقلہ here. اب ایک مرتبہ آپ کو میں دوبارہ یہ صورت مکمل سناتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. آج کا سبق مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ نے توجہ سے سنا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.